جب یہ چیزیں نہیں رہیں گی تو پھر انتخاب کا بھی جو انسان کے پاس ہے، اگر ہمارے پاس ہماری زندگی سے 4-5 چیزیں نکل جائیں، ایک خواہش چلی جائے ہماری زندگی سے، ایک کھانا پینا نہ رہے، تو پھر وہ اختیار کا زیادہ ہمیں دھیان نہیں رہے گا. یہ چیزیں اچھا، یہ ملائکہ جو بھی کام انجام دیتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے انجام دیتے ہیں. جو اللہ نے یہاں پر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح بإذن ربہم. ابھی عربی زبان میں جو دقتیں ہوتی ہیں، ٹھیک، تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اجازت کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اذن کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. اذن اور اجازت میں اچھا خاصا فرق ہوتا ہے، ٹھیک. تو جب ہم لوگ زیارتوں کو جاتے ہیں، زیارتوں کو جب ہم جاتے ہیں تو یہ آداب زیارت میں سے یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان جس امام کی زیارت کے لیے گیا ہے اس امام کے روضے میں داخل ہونے سے پہلے امام سے اذن طلب کرے اندر آنے کا. ہاں، دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو لکھا جاتا ہے ڈورس پہ اور بتایا جاتا ہے کہ یہ اذن دخول ہے، یہ اندر جانے کی اجازت ہے. اس دعا کو پڑھ کے ہم کو اندر جانا ہے. اگر اس دعا کے ترجمے پر بندہ تھوڑا سا اپنی توجہ لے جائے تو اس میں یہ کہتا ہے بندہ پڑھتے ہوئے، جو ہم نے امام رضا علیہ السلام کے روضے میں جو اذن دخول اللہ کی توفیق جب ہم نے پڑھا تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ مولا میرا یہ عقیدہ ہے کہ آپ وہی اختیارات آج بھی رکھتے ہیں جو اختیارات آپ جب زندہ تھے اس وقت رکھتے تھے، اور مجھے یہ اعتقاد ہے، یہ میرا یقین ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ آپ میرے سلام کو سنتے ہیں اور میرے سلام کا جواب آپ دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ خدا نے آپ سے راز و نیاز کرنے کی لذت کو میری زندگی میں باقی رکھنے کے لیے اس سلام کے جواب کو سننے کے لیے میرے کانوں پر اللہ نے حجاب ڈال دیا ہے. تو مولا آپ میرے سلام کو سنتے ہیں، آپ میرے آنے کو دیکھتے ہیں. یرون مقامی ویسمعون کلامی ویردون سلامی. مولا آپ میرے آنے کو آپ دیکھتے ہیں، میرے باتوں کو آپ سنتے ہیں اور میرے سلام کا آپ جواب دیتے ہیں. اذن دخول کسی زبان میں کہ نماز ہے، نماز کو ہم اردو میں نہیں پڑھ سکتے. نماز پڑھنا ہے ہم کو عربی میں، لیکن نماز کے علاوہ جو چیزیں جیسے اذان ہے، اب اذان میں کوئی کہا اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، تو کہیں گے کیا ہو گیا، بندے کو لے جائے ہاسپٹل میں کرو بڑی سے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عربی میں ہی ہم کو بولنا ہے، لیکن جو چیزیں ہم کو اردو میں بولنے کی اجازت دی گئی ہے وہاں پر ہم کو وہ عربی کی الفاظ کے قید میں نہیں رہنا ہے. کم از کم بندہ 1 سے 4 مرتبہ کسی دعا کے ترجمے کو جان لے، اس کے بعد عربی پڑھے. اس سے کیا ہو جائے گا، تقریباً 70-80% اس کو پتا چلے گا کہ بھائی اس دعا میں کیا کیا مطالب ہیں جو ہم اللہ سے طلب کر رہے ہیں. فیلنگ بھی بڑھ جائے گی انسان کی. اس کے اندر جو بندے کا یہ جو خیال ہے، اس کا جو خدا سے مانگنے کا طریقہ ہے، وہ طریقہ بہت زیادہ بدل جائے گا. جیسے ابھی جو دعائیں ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے. دعا افتتاح میں ایک جملہ ہے، بندہ کہتا ہے خدایا میں تیرے خدمت میں ایسے آ جاتا ہوں جیسا کہ میرا تیرے اوپر کوئی احسان ہے. اب اس بندے کی سوچے اس جملے پہ، یعنی ہم خدا کے اپنے شاید اپنی بہن کے گھر میں اتنی ہمت سے ہم اندر نہیں چلے جاتے جتنا اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں، اہل بیت کے در پہ آ جاتے ہیں، اور آ کے ایسے ہم ان سے گلا شکوا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی چیزیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ روایت میں ہے دعائے افتتاح امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدایا میں ایسے کبھی کبھی تیرے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں کہ گویا میرا تیرے اوپر کوئی احسان ہے. تو یہ انسان کو، اور اسی دعائے ابو حمزہ صومالی ایک دعا ہے، اس دعا میں چھٹے امام کی اس سے شاید مقصود دعا ہے. امام کہتے ہیں کہ خدایا تو ایسے میرے گناہوں کو بخشتا ہے جیسے میں نے کیا ہی نہیں. واہ واہ، یعنی میرے ساتھ ایسے برتاؤ کرتا ہے. تو دیکھیں ہمارا یہاں پر آ کے بیٹھنا اور ایک دوسرے کو عزت سے دیکھنا، اس لیے کہ الحمدللہ ابھی تک کوئی کھلی غلطی آپ نے ہمارے سے نہیں دیکھی، ہم نے آپ سے نہیں دیکھی. کوئی کھلی غلطی ایک دوسرے کی دیکھنے کے بعد انسان بیٹھ کر بندے کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، یہ انسان کی زندگی کا بہت بڑا امتحان اور بہت بڑا چیلنج ہے. امیر المومنین نے جب مالک اشتر کو بھیجا تھا ایجپٹ اپنا گورنر بنا کے، تو امام نے فرمایا تھا مالک اگر تمہاری نگاہوں کے سامنے کوئی بندہ گناہ کرتے ہوئے تم دیکھ لو،
وہ دوسری مرتبہ تمہارے سے ملاقات کے لیے اگلے دن آ جائے کسی موقع پہ، تو اس بندے کو ذلت کی نگاہ سے دیکھنے کا حق تمہیں نہیں ہے۔ اللہ کا نام بھی استعمال ہوا ہے، لیکن اللہ کے نام کو تھوڑا سا الگ شکل میں دعاؤں میں رکھا گیا۔ اللہم یعنی یا اللہ، اللہم کو اگر گرامر میں جائیں گے، عربی گرامر میں، تو یہ اللہم یا اللہ کا ایک الگ طریقہ ہے لکھنے کا۔ تو اللہم کا ترجمہ کرتا ہے اے میرے معبود، یا اللہ کا بھی ترجمہ کریں گے اے میرے معبود۔ اور رب کا جو معنی ہے، ملائکہ تقدیر لے کر آتے ہیں اذن رب سے۔ رب کا معنی جو ہمارے یہاں کیا جاتا ہے اردو میں پالنے والا، پروردگار، رب رحم، جہاں جہاں پر بھی رب آیا تو رب اللہ کے نام کو بندہ اگر تھوڑا سا سمجھ جائے تو زندگی میں کبھی بھی بندے کی جو بھی مسئلہ پیش آ جائے فکر نہیں کرے گا، ٹینشن فری ہو جائے گا اگر رب کے معنی کو بندہ یقین کر لے۔ تو اس کو مختصر اگر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں کہ رب کا معنی ہے پالنے والا، ٹھیک ہے۔ ابھی جتنے بھی یہاں پہ صاحب اولاد ہیں، خدا سلامت رکھے انشاءاللہ، تو آپ نے یا تو ہم کسی کے اولاد ہیں یا ہماری اولاد ہے، تو کیا ہمارے والدین، جناب عبد المطلب کا ایک جملہ آپ نے سنا ہے، جب وہ ابراہ نے حملہ کرنا چاہا تھا خانہ کعبہ پہ، تو جناب عبد المطلب کی اونٹنیاں تھیں جو میدان میں تھی، تو ابراہ نے پہلے آ کے اونٹنیوں کو اپنے اختیار میں کر لیا۔ تو جناب عبد المطلب آئے ہیں اور جناب عبد المطلب کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا وہ، کہ یہ قوم کے بڑے ہیں، لوگ سے بہت عزت کرتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ تو جناب عبد المطلب آتے ہوئے دیکھا تو ابراہ کا پہلا خیال یہ تھا کہ یہ آگے کعبے کے بارے میں جو ہمارا برا ارادہ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اونٹوں کے بارے میں باتیں نہیں کریں گے۔ حضرت عبد المطلب آگے کہنے لگے کہ بھائی میرے اونٹوں کو میرے حوالے کرو۔ کہا کہ عبد المطلب ہم نے تو آپ کو بہت کچھ اور سوچا تھا۔ تو وہاں پر ایک جملہ کہا تھا جناب عبد المطلب نے، جو روایتوں میں بہت استعمال کیا جاتا ہے اور علماء بہت اس کو استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں انا رب الابل وللبیت ربا، کہ بکریوں کا، یہ اونٹوں کا پالنے والا میں ہوں، یہ کعبے کا پالنے والا کوئی ہے، میرے پال میں جس کو پال رہا ہوں اس کی دیکھ بھال میں کروں گا، جو اس کا گھر ہے اس کی دیکھ بھال وہ کر لے گا۔ انا رب الابل وللبیت ربا، میں رب ہوں کس کا؟ اونٹوں کا، بیت کا رب کوئی اور ہے، ٹھیک۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں باپ بچپن میں جو بچے چھوٹی ایج میں ہوتے ہیں، یہاں پر روایت اور ہم کو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ کی طاقت ہے، استطاعت ہے، بچے جو جو مانتے ہیں اگر ان کی صحت سلامتی کے لیے خراب نہیں ہے تو وہ چیزوں کو ان کے لیے دے دیا کریں۔ کہتے ہیں کہ یہاں بچے کو خدا کا شعور نہیں ہے، آپ خدا سے مانتے ہیں، اس عمر میں بچے کا خدا آپ ہے، وہ سب کچھ کیا سمجھتا ہے؟ باپ سے مانگے گا، وہ ماں سے مانگے گا۔ تو کہتے ہیں اس عمر میں بچہ اپنے ماں باپ کو رب مانتا ہے۔ تو امام نے کہا کہ یہ تو اس وقت اس کے رب ہو، اس کے حق مان کیا کرو، پوری کرو، تمہاری نیت کے شکل اس میں سائے میں خدا تمہاری مدد کرتا رہے گا، تم اس کی مدد کرتے رہو بچے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ جو رب ہے اس کو انشاءاللہ بتا کہ ایک روایت سے عرض کرنی ہے مختصر جلدی سے۔ دیکھیں رب کا معنی ہے پالنے والا، پالنے والے کی کچھ پہلی نشانیاں ہوتی ہیں۔ پالنے والے کی ایک نشانی یہ ہے کہ ہم جس کو پال رہے ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے بچوں کو کھانے میں کیا پسند ہے وہ ہم کو معلوم ہے، عادتوں میں کیا پسند ہے ہم کو معلوم ہے، کپڑوں میں کون سا رنگ پسند ہے ہم کو معلوم ہے، ٹھیک۔ ابھی ہم جانا چاہیں واپس گھر اور بچوں کو کپڑا لینا چاہیں تو گھر فون کر کے نہیں پوچھیں گے کہ بچے کے شو کا سائز کتنا ہے، پینٹ کا سائز کتنا ہے، نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ بھائی میرا بچہ اس عمر کا ہے، لاسٹ ٹائم میں لے کے گیا تھا تو اتنے نمبر کے لے کے گیا تھا، ابھی اتنا شاید بڑا ہو گیا ہے، لے کے جانا ہے۔ لیکن اسی کی جگہ پر چچا یا ماموں جو دور ہے 1 سال 2 سال سے، وہ گھر آنا چاہیں اور بچے کو کچھ تحفہ لانا چاہیں تو وہ پہلے کال کر کے پوچھیں گے کہ آپ کے بچے کا شو کا سائز کیا ہے۔ وہ چاچا ہے لیکن پالنے والا نہیں ہے، ماموں ہے لیکن پالنے والا نہیں ہے۔ پالنے والے انسان کو ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں، یہ ایک چیز۔ دوسرا، ان چیزوں کو جانتے ہوئے وہ کام کرے گا جو کام بچوں کی خوشی کے لیے ہو۔ کیا ہمارے ماں باپ نے 1% بھی ہمارے نقصان کے لیے کوئی فکر کی ہے، یا ہم اپنے بچوں کی
اس کے لیے فکر کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں. جو بھی ہم محنت کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، ان کو روک رہے ہیں، ان کو شوق دے رہے ہیں، یہ سارا ان کے فائدے کے لیے دے رہے ہیں. ٹھیک. تو جب ہم اپنے بچوں کے پالنے والے ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتے تو اللہ ہمارا پالنے والا ہے. رب کا معنی پالنے والا ہے. تو جو بھی مسئلہ ہماری زندگی میں آئے یہ ہم یقین کر لیں کہ رب کر رہا ہے. جب رب کر رہا ہے تو میری بھلائی کے لیے کر رہا ہے. ہو سکتا ہے آج میرا کام چلے، کل میرا کام رک جائے، میرا سفر رک جائے، جو بھی ہو رب کر رہا ہے. ایک مرتبہ ہماری سستی سے ہم کر رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں اپنا پلان صحیح کرنا چاہیے، اپنا ٹائم ٹیبل صحیح بنانا چاہیے. لیکن ہماری ساری فکر کے باوجود بھی کوئی کام نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب نے ارادہ کیا ہے کہ یہ ہونا ہے.